محمدی سیڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ تساں احباب نے میرے تو قبل خطاب بھی سنے، آقا دی عظمت اور شان دے اندر نعتیہ کلام بھی سنے۔ اللہ سب دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دین دی ہے نا، جٹکی مثال دین لگا، توجہ میرے وال، تے گاں اپنے بچے نو چٹ کے صاف کر دیئے۔ زمیندار بیٹھا ہوں دا کول، او بھی گاں دے اس بچے نو صاف کر دے، او دے گلے چک رسی لے کے او دے گلے چ پا کے تو نکلے نہ بند دیندہ ہے۔ او گاں دا جڑا بچہ نا اٹھ دا ہے پھر ڈگ دا ہے پھر اٹھ دا ہے پھر ڈگ دا ہے، حتیٰ کہ اٹھ دا ڈگ دا اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جڑی چار دیواری ہے نا، او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن جدوں زمیندار گاں دے اس بچے نو چھڑ دے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندہ ہے، وہ سدھا جاندہ ہے تے اپنی ماں کول جاندہ ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندہ۔ سدھا ماں کول جان دی وجہ تو اس گاں دے بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندہ ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر کلمہ ہر مسالک نے، ہر مذہب دے انسان نے پڑھے ہے۔ دیوبندیاں بھی کلمہ اسی نبی دا پڑھے ہے، بریلویاں نے بھی اسی نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اہل حدیثہ نے بھی اسی نبی دا کلمہ پڑھے ہے، سارے نے اس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے۔ ہن ساڑھے سامنے ہزاراں ذاتاں موجود نے، ہزاراں جماعتاں موجود نے، ہزاراں دروازے موجود نے، ہزاراں شخصیات موجود نے، بڑے بڑے خانزادے صاحبزادے، بڑے بڑے گدی نشینہ دے مالک، بڑے بڑے پیر، بڑیاں بڑیاں پگاں والے دستاراں والے موجود نے، جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی چ منے ہیں۔ وہ کائنات دیاں ساریاں پکڈنیاں چھڑ کے، دنیا دیاں ساریاں سڑکاں چھڑ کے، کائنات دیاں ساریاں ذاتاں چھڑ کے، دنیا دیاں ساریاں مسنداں چھڑ کے، کائنات دے اندر ساریاں شخصیات نو چھڑ کے، دنیا دے سارے دروازے چھڑ کے وہ سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا
جس دروازے تے لکھیا من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے او محمد دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی۔ گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ ہن پیغمبر دی اتباع، آپ دی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ آخر وجہ کی ہے؟ پورے قرآن دے 3 پاریاں چ نظر ماریے، رب نے کسے پارے چے نہیں کیا فلاں مولوی دی گل منو، فلاں پیر دی گل منو، مرشد دی گل منو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اطاعت کرو، یا امام مالک دی رحمت اللہ علیہ دی اطاعت کرو، یا امام شافی یا امام احمد ابن حنبل دی گل منو۔ پورے قرآن تے نظر ماریے تے اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا ہے، پہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ تے او دے رسول دی گل منو، کسے اور دی گل مننی نہیں۔ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں ضروری ہے؟ کہ نبی دی زبان نبوت چوں جدوں بھی جو بات بھی نکلی ہے نا، وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، وہ دے اندر کوئی کسے قسم دا شک نہیں۔ جارا جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی توجہ نہ میری بات نو سماعت فرمانا، کیونکہ پیغمبر دی گل منن دا حکم کنے دیتا ہے؟ اللہ نے۔ اور کس انداز کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی شرط تے کیے فتابعونی، میرے نبی دی گل مان لو، جتھے نبی نے کھلاریا کھلو جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا ہے وہ تم مضبوطی نہ پکڑ لو۔ جدو نبی دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، میں رب تھانو اپنا محبوب بنا دواں گا، محبوب ہی نہیں بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ آندے نے جدو میرے نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دا کہنا من کے آؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ کون؟ بولو برسا۔ اللہ پا دوے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں، اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ کوئی آئی جے سمجھ انگلش دیجے کوئی نہ بولو دے صحیح۔ نبی دی حدیث جتھے آ جائے، کیونکہ پیغمبر دی زبان جو بھی نکلتا ہے حق تے سچ نکلتا ہے۔ آئیے میں سن نبی داؤد دی ایک روایت لگا بیان کرن، آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سودا ہو گیا کہ یہودی نہ اونٹ دا۔ آقا فرمان لگے چلا آقا روئی میں تینوں پیسے دینا، یہودی نال ٹر پیا راہ جو کہ بندہ ملے آندہ کنے دا اونٹ ویچے، آندہ انہیں دا، آندہ چھڑ سستا ویچ چھڑے دوگنے پیسے میرے کو لے، وہ یہودی سی پیران تے مکر گیا،
کہنے لگا میں نہیں جی اونٹ دینا. فرمایا کیوں؟ تیرا میرا سودا ہویا ہے. میرا کوئی سودا نہیں ہویا. آقا فرماندے نے سودا نہیں ہویا تو میرے نال لین کی آیا ہے؟ جدو سودا نہیں ہویا تو کدے واسطے آیا ہے؟ پیسے لین. کدے اونٹ دے تے سودا نہیں ہویا تو پھر پیسے کدے لینا ہے؟ آندا جی جو بھی ہے بہرحال میرا تھوڑا سودا نہیں ہویا. اگر سودا ہویا ہے محمد تو گواہ پیش کر کے دے سامنے تیرا میرا سودا ہویا. ہن اوتھے گواہ تے ہے کوئی نہیں سی. ایک اللہ دے رسول سن تے ایک کوئی یہودی سی. یہ گل کولوں دی ایک صحابی گزرنے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی وہ کولوں دی لنگھ دے پے. اگے گئے واز پئی نا یہودی دی کان چ. اگوں واپس آ گئے. آندے کی آنا ہے بھائی یہ گل ہے. تے خزیمہ آندے نے دس کیڑی چوک چ کیڑی کچہری کیڑی عدالت کیڑی پرچ گواہی دینی ہے؟ میں گواہی دینا کہ تیرا میرے محمد نہ سودا ہویا ہے. تو جھوٹا ہے محمد سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام ان خزیمہ ویکھی جا رہے ہیں. یہودی نو پیسے دیتے وہ فارغ ہو گیا. وہ چلا گیا. بعد حضرت خزیمہ نو آقا نے پھڑ لیا. فرمایا خزیمہ یار بڑی وڈی گل کر چھڑی آ. تو منو سودا کر دیا ویکھیا نہیں کول موجود بھی نہیں سہ تو ایڈی وڈی گل کر چھڑی میں گواہی دینا. تو دے سودا کر دیا ویکھیا نہیں. تے نبی دے صحابی کہندے نے سونیا اس گل دا جواب دیو. تساں کیا کہ اللہ ایک کے اساں اللہ نو ویکھیا ہے؟ بولو. تساں فرمایا قرآن لے کے آسمان تو جبریل آؤندا ہے. اساں جبریل نو آؤندیاں ویکھیا ہے. تساں کیا قرآن میرے سینے تے نازل ہویا اساں من لیا ہے. تساں کیا حدیث میرے سینے تے آئی ہے اساں من لئی ہے. تساں کیا قبر چ جانا ہے حساب ہونا ہے قبر چ عذاب بھی ہونا اساں من لیا ہے. قبر چ اٹھایا جانا ہے اساں پھر بھی من لیا ہے. تساں کیا میدان محشر چ پیش ہونا ہے اساں پھر بھی من لیا ہے. اساں پورا اسلام پوری شریعت بلکہ شریعت دی ہر ادا سونیا تھوڑی زبان تے یقین رکھ دیا من لئیے. ساڈا یقین ہے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میرا ہن بھی یقین ہے کہ تھوڑا اس یہودی نہ سودا ہویا ہے. یہودی جھوٹا تسی سچے ہو اس واسطے پاویں میں ویکھیا نہیں. میرا یقین ہے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. ایہی ساڈا منہج دعوت ہے کہ جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسے دی عقل چل سکتی. بولو قیاس چل سکتی رائے چل سکتی کسے مفتی دا فتوہ چل سکتا نہیں. ہونے دیتے دلیل سن لو. حدیبیہ دا مقام ہے. صحابہ کٹھے ہوئے واقعہ تو ہاں سنے ہیں. اگوں کافران نے پیغام کر لیا کہ ایسا نہیں تھوانو عمرہ کرن دینا. صحابہ حرام بن کے پہنچے. عثمان نو بھیجیا سفیر بنا کے. افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا. حدیبیہ دے مقام تے 1400 صحابہ نو آقا نے کٹھا کیتا ہے. فرمایا وہ بیعت کرو. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. اگر میرے نبی نو علم غیب سی عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ پھر بیعت کیوں لئی؟ آخر تے کیوں کیا ہے ہاتھ عثمان دا ہاتھ تھے تھلے ہاتھ نبی دے اتے ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر ساتھ سعید دا ہاتھ تھے. عرشان تو آواز آئی میرے محبوب جی اینا بیعت تھوڑے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا میرے ہاتھ تے کیتی ہے. تے اینا دے ہتھاں دے اتے فوق ید اللہ ایدیہم عرشان دے رب دا ہاتھ ہے. ہن جیڑے ہاتھ مصطفیٰ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم جی جا سکتے ہیں. بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا.
ادھروں بیعت ہو جاندی ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے جا تو صلح کر کے آ سہیل حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے آندا جی پہلی شرط ایتھوں ہی واپس جاؤ مدینے اگلے سال پھر آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے ہن حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی کئی ساڑھے دوست احباب کہتے ہیں یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا بولو کیا جاندہ ہے کہ نہیں حضرت عمر آندے نے ایک شرط میری عقل دے خلاف سی لیکن بولن دی جرت نہیں سی ہاں بھی دوجی شرط کی ہے سہیل ساڑھا بندہ تھوڑے آ گیا تو ہاں واپس دینا تھوڑا ساڑھے آیا ہاں کو نہیں جی دینا آقا فرمایا ٹھیک ہے عمر آندے نے اس تو بھی اگے سی شرائط طے ہوئیاں نبی علیہ السلام نے صلح نامے دے سین کیتے انہوں کیا لے تو ہی سین کر انہیں جو صلح نامہ پڑھے آندہ میں نہیں سین کرنے فرمایا کیوں ساریاں شرطہ تیریاں منیاں نے اپنی منوائی نہیں تو کیوں نہیں آندہ جی اتے محمد رسول اللہ لے ہے تو تھوڑا ساڑھا رولا ہی ہے اگر تھوانو ہی رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی ہن مشرک نو پتہ ہے اور پینڈ والے ہو سن لو مشرک نو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پہنا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے نبی دیاں حدیثان دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے بولو اس طرح ہو رہا کہ نہیں بولو دے صحیح پیغمبر دیاں حدیثانا مذاق نہیں کیتا جاندہ بولیے کیتا جاندہ ہے آقا فرمانے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی کہنے لگے جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا میں نہیں جی مٹانا آپ نے پھڑ کے اتے لکیر پھیری سین ہو گئے صلح ہو گئی اللہ اکبر حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا ساریاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی منوائی نہیں تے چلا دو میں جنے جڑا اللہ دے نبی نہ گل تے کریے ابو بکر آندے نے بھائی تو جا کے گل کر میں نہیں کرنی فرمایا کیوں فرمایا ہوا رسول اللہ وہ کی نے وہ بولو دے صحیح نا اللہ دے رسول نے میں گل نہیں کرنی تو کر لے عمر اٹھے سدھے رسول اللہ دے خیمے اللہ دے رسول اسی سچ حقتے ہیں جی حقتے ہیں کافر باطل دینے اسی انہاں نہ لردے مر جائیے کتے جاواں گے فرمایا جنت چو کتے جان گے جہنم تو پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیرہ تھلے و زمین نکل جاندی ہے حضرت عمر کہیں دینے فرمایا عمر تیری اے صلح عقل دے خلاف ہے ہونے تھے عمر دی عقل نہیں چل سکتی عمر دا فتوہ نہیں چلے آئیے ذرا غور کیجئے حضرت عمر کی آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر آندے نے او عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنی عقل پیش کر دارے ہیں نبی دی حدیث دے مقابلے اپنی قیاس پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے مقابلے اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے مقابلے اپنی رائے پیش کردہ رہے ہیں حضرت عمر آندے نے بہت کبیرہ عمر تو گناہ کر بیٹھا ہے آندے نے حدیبیہ والے گناہ دی وجہ تو میں ساری زندگی بڑے بڑے جہاد دام میں جہاد دے میدانہ دے اندر میں لڑائی کرن واسطے گیا ہوں میں جنگاں دے اندر شریک ہویا کہ اللہ میرا حدیبیہ والا ہو گناہ معاف کر دے بڑیاں بڑیاں نیک
نیکیاں کیتیاں نے کہ میرا حدیبیہ والا او کبیرہ گناہ معاف کر دے جڑا حدیث دے مقابلے چ اپنی عقل قیاس رائے پیش کردہ رہا. اے ہی میرا مسلک ہے, اے ہی میرا منہج ہے کہ نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی عقل نہیں چل سکتی. میں مولوی صاحب تھوڑی عقل کیویں چلن دیا, میں عمر دی قیاس تے رائے نہیں حدیث دے مقابلے چل سکتی. میں اج دے کسے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیا, اج دے مفتی تے مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیا. اے ہی میرا مسلک ہے, اے ہی منہج ہے. جتھے نبی دی حدیث آ جائے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا تے کسے مولوی دا فتویٰ بھی چل سکتا. اے مسلک فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. حدیث سنیے, حضرت عمر دے کول ایک عورت آئی, انہیں زنا کر لیا. عمر کہنے لگے لے جاؤ انہیں مدینے تو باہر جا کے انہیں پتھر مار کے رجم کر دیو. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس عورت نو نال بھیجیا, صحابہ جا کے زمین چ لگے نے گڈن, سامنے علی اونٹ پہ چار دے. حضرت علی اندر کی لگیا کر, اس عورت نو رجم لگیا کر. فرمایا کیوں؟ انہیں زنا کیتا ہے. حضرت علی اندر یہ تو بیچاری پاگل ہے, پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی. وہ گواندے نے جی حضرت عمر فاروق دا فتویٰ ہے. کنے فتویٰ دیتا ہے؟ امیر المومنین عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے. حضرت علی اندر عمر دا فتویٰ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا. رضی اللہ تعالی. ٹھہر جاؤ, مینوں پہلو عمر نہ گل کر لیں دے, اج اس عورت نو کچھ نہ کیا جی. حضرت عمر دے کول آئے, فرمایا عمر جی اس عورت دے اتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے. فرمایا نبی دی حدیث سے رفع القلم عن الثلاث, 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے اپنی قلم نو چک لیا. پہلا بندہ الصبی حتی یبلغ, بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی, اللہ نے اپنی قلم نو اٹھا لیا. النائم حتی استیقظ, ستے بندے تے حد قائم نہیں ہوندی. ستے بندے تے, ستا بندہ خواب چ کنے کنے وڈے گناہ کردا ہے, بول دے نہیں. ہن ایک بندہ اپنی خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے بندہ لمحہ پاڑے, وہ بولو تے صحیح نہ کی ہو گیا جی. نہیں, ستے بندے تے حد قائم نہیں, بیدار ہو جائے. تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق, ایک بندہ پاگل ہے, پاگل کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی, ٹھیک ہو جائے. عمر تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیا, میں 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک ہاں, میں امیر المومنین ہاں, میرا مقام بڑا ہے, میری عظمت بڑی ہے, لہذا ٹھیک ہے حدیث سیرتے ہوئے لیکن میں فتویٰ دے چکی ہوں. نہیں, یہ تھے انہوں حدیث پیش کرو, حدیث ٹھیک ہے مولوی صاحب لیکن میرے امام دا قول تے آئے نا, بولتے نہیں. میرے مولوی دی لال کتاب ہے کہہ رہی ہے حدیث ٹھیک ہے. ایک بندے نو میں حدیث سنائی, کہنے لگا ساڑھے محلے دی مسیتے ایک مولوی صاحب آئے نے, انہوں لاکھ لاکھ علم چڑھے ہے. وہ دن میں جا کے نا مشورہ کرنا بھی حدیث مننی چاہیے دی کہ نہیں ہے, کوئی گل کرنا, کوئی عقل دی کوئی انتہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر, اگر اج علی نہ ہندہ عمر ہلاک ہو گیا سی. حدیث ایک سنیے, عمل کرنے واسے کنیا حدیثہ کافی نے؟ وہ بولو ایک کوئی حدیث کافی ہے, بول دے کیوں نہیں؟ ایک کوئی حدیث کافی ہے, ایک کوئی حدیث, یعنی 2 3 4 دی لوڑ نہیں. رفع الیدین کرن دی 650 حدیث, 650 حدیث, 1 2 4 200 300 400 دی گل نہیں, 650 حدیث رفع الیدین کرن دی, اور نہ کرن دی حدیث دے ذخیرے چ صحیح سند نہ ایک بھی نہیں. اور 650 حدیث نو مذاق کیتا جاندہ, وہابی مکھیاں چل دے نے. اور میں کیا ماں دیا گول گپیا, یہ جس نبی دی سنت ہے وہ دے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی, انہیں چلنی کتوں سی؟ بول دے نہیں. اور میرے پیر دے بدن تے پوری زندگی گندی مکھی بیٹھی نہیں. آج دے پیران دے اتوں دے اٹھ دیئے ہی نہیں نا, 4 مرید پکھے لے کے چلن ڈے نے.
وہ ایک مرید دے متھے پہ نا مکھی وہ ستا ہی مرید کول سی وہ پھر پہ وہ چلے پھر آ جائے انہیں پھڑ لی متیر انہیں کیا ہون بہ ذرا وہ بیٹھی انہیں ماری متیر پیر گاہ نگاہ چھڑیا اب میرے پیغمبر دا بدن گندیاں مکھیاں تو بولو دے صحیح اس واسطے جدوں آقا حضرت اما عائشہ تے الزام لگا سی نا تے اللہ دے رسول نے کیا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے تے حضرت عمر نے کیا سی سونیا تھوڑے بدن تے رب نے کدی گندی مکھی نہیں پہن دیتی تے تھوڑے بستر تے رب گندی عورت کی میں ہون ڈے گا واہ عمر تیری عظمت دے کیا کیا اے مسلک اہل حدیث پیغمبر دی سنت نو مذاق کیوں ایک اور اٹھا نہیں جو گھوڑے دیا شریر دمہ دی طرح نہ کیا سی ہاتھ نہ لاؤ ہن شریر دم گھوڑے دی تے تشبیہ نبی دی سنت دے نال کتنا بڑا ظلم اور پھر کوئی عقل نہیں ہوندی گھوڑے دی دم تے ایسرا ہل دی ہے رفع الیدین تے ایسرا کری دی ہے میں کہا کوئی گھوڑا ہونا ہے نا کوئی جڑے جدی دم میں ہل دی ہونی ایسرا بول دے سنیے میں وضو کر کے بیٹھا قرآن پڑھ کے کہاں گا مسجد وڑ کے کہاں گا ممبر تے چڑھ کے کہاں گا میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی ایک رکعت نماز دی گل نہیں کردا پیا ایک رکعت دی گل کر رہے ہیں گل توجہ نہ سن لو کوئی دنیا دا مولوی مسجد چ وڑ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے کہے نبی نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے نال میں بھی کہاں گا کہ اللہ تو گواہ بن جا اگر کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے او دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے چ لکھ دئی جاؤ دنیا دے کسے مولوی نو کہو کہے بھٹ صاحب کہو کسے نو خدا دی قسم کھا کے کہیں نہ مولوی زہر دا پیالہ پیے گا ایڈی وڈی گل نہیں کرے گا لیکن میں کیوں کیتی ہے اور نبی دی سنت عمل کرن دی وجہ تو رب دے عدالت جو عذاب مل ہی نہیں سکتا ثواب مل سکتا عذاب نہیں مل سکتا یہ گل یاد رکھیے اسی رفع الیدین کیوں کرنے ہیں پیغمبر نے پوری زندگی کی تھی پوری زندگی نبی دی زندگی دا کوئی ایسا لمحہ نہیں جی پہلو کیتی ہی بعد جو نہ چھڑ چھڑی سی ہون تے ماشاءاللہ بیگانے بھی مانے طاہر القادری علامہ ڈاکٹر پروفیسر حضرت العلامہ تو دہر علم و بالکل باہر طاہر القادری صاحب بھی مان گئے ہیں موبائل دے وچ کلپ نہیں ہے میرے کو ہے تھوڑے کو بھی ہے وہ کہتے ہیں حضرت امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے امام مسلم بھی رفع الیدین کرتے تھے بولو امام نسائی امام ترمذی امام ابن ماجہ ہمارے غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین کرتے تھے یہ گل کہی ہے کہ نہیں لیکن میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتا میں حنفی ہوں بولو مولانا احمد علی لاہوری دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم دین اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما کتنے اچھے لوگ سنو اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث بیٹی ملنواز سے آئی فرمایا بیٹے سنا عبد المجید بہت نیک آدمی ہے ساریاں خوبیاں دا مالک ہے ابا جی ایک گل ماڑی ہے فرمایا وہ کیڑی پتر وہ گل لے ویک کے میں جدن دی گئی آندہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ تے مولانا فرمان لگے بیٹے دے پریشانی علی کیڑی گل ہے ثواب دورہ ملے گا ایک نبی دی سنت تے عمل کرن دا دوجا خاوند دی اطاعت کرن دا ابا جی نبی دی سنت ہے تسی کیوں نہیں کرتے فرمایا پتر میں جدو تہجد دی نماز کر پڑھنا میں بھی رفع الیدین کر کے پڑھنا روزانہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے آئیے ذرا غور کیجئے یہ نبی دی سنت ہے اسی سنت عمل کیوں کرنے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ نبی دے صحابی حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے 9 ہجری چ مسلمان ہوئے نے آئے مدینے دے اندر مسلمان ہو کے واپس گئے پھر 10 ہجری دے اینڈ تے آئے سردیاں دے دن مگر پو دے دن
حضرت وائل بن حجر آندے نے میں مدینے چاہیا پیغمبر دے سارے صحابہ نو چادران دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا اور آخری نماز وائل بن حجر نے نبی دے پیچھے پڑھی جڑی آقا نے نماز مسلے تے بیٹھ کے پڑھائی ابو بکر نے کو صحابہ نو پڑھائی آندے ابو بکر دے نال میں کھڑا سامنے نظر میری اللہ دے رسول دے اوتے پین رہی ہے آندے نے نبی نے آخری نماز بھی پڑھائی رفع الیدین کر کے پڑھائی منسوخ کدوں ہو گئی دنیا دا کوئی محدث لائیے جن نے رفع الیدین دے ترکتے کوئی کتاب لکھی ہوئے خدا دی قسم کھا کے کہنا ایک کتاب پیش کرو یوسف پسروری اپنے باپ دا نہیں ایک کتاب دے وچ اس مولوی نو 5 لاکھ روپیہ انعام نہ دے نعرہ تکبیر صدارت مسلک حق اہل حدیث شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ترکتے رفع الیدین ترکے رفع الیدین تے کتاب لکھ تے رفع الیدین دے ثبوت تے آؤ محدثین دیاں کتاباں میں پیش کرنا سب تو پہلی کتاب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین تے لکھی جدے اندر 43 حدیثاں دیاں رفع الیدین کرن دیاں کنیاں حدیثاں اور یاد کر لو کنیاں پھر اینڈ تے کی کیا لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے کسے صحابی کو لو انہو لا یرفع یدئی ہے نبی دے کسے صحابی کو لو رفع الیدین تا ترک ثابت نہیں لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفع یدئی لے آؤ اور صحابہ دی تعداد کنی سی پتا جے 1,44,000 اور آخری صحابی کدوں فوت ہویا ہے 110 ہجری دے اندر کنی ہجری یاد کر لو یاد 110 ہجری نام کی ہے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ نبی دی وفات تو بعد یہ صحابی 99 سال زندہ رہا کنے سال ایک کٹ 199 سال تابی حضرت عطا بن ابی رباح کون نے جڑے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے عطا بن ابی رباح کون نے جنہ دے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ایک قول ہے ما رئی تو مثلہ ہوئے دی مثل کائنات بندہ ہی کوئی نہیں عطا بن ابی رباح کون جدی 200 صحابہ نے ملاقات ثابت عطا بن ابی رباح کون جنہیں حتیم دے اندر بہ کے پوری زندگی رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے نبی دی حدیث پڑھائی عطا بن ابی رباح کہیں دینے میں پوری زندگی نبی دے آخری صحابی نو آخر تک نماز پڑھ دیاں ویکھے ہے میں نبی دے صحابی چھ 2 گلاں ضرور ویکھیاں نے ایک نے کدی رفع الیدین چھڑ کے نماز نہیں پڑھی دوجا سینے دے اتے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے سنن الکبرى للبہقی جلدوم صفحہ 72 نبی دی سنت قرآن و سنت کانفرنس حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابی گزرے نے تابی کنو آندے نے بولو جنہیں انہاں نے نماز پڑھی ہے حضرت ابو نعمان الفضل دے پیچھے ابو نعمان کون ہے یہ بھی تابی ہے انہاں نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے پوچھیا تسی رفع الیدین کیوں کیتا ہے استاد جی یہ کتھوں لئی ہے رفع الیدین کہنے لگے میں نماز پڑھی ہے اپنے استاد حضرت حماد بن زید پیچھے حماد بن زید نے بھی نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے میں پوچھا استاد جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے حماد بن زید پتہ کون ہے جنہیں نبی دے 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے حماد بن زید نے پوچھا تو ہی رفع الیدین کتھوں لئی کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت ایوب سختیانی کو لئی ایوب سختیانی نے پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئی تسی کہنے لگے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کو لئی عطا بن ابی رباح نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی کہنے لگے میں ابو بکر دے نواسی عبداللہ بن زبیر کو لئی عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئی کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئی ہے
ابو بکر نو پوچھیا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے صلیت خلفا رسول اللہ، فرمایا میرے بیٹے عبداللہ میں اللہ دے رسول کولوں لئی. سبحان. آئیے ساڑی دعوت ساڑے منہج ساڑے پیغام تے غور کیجئے. یہ سند ہے جڑی ڈائریکٹ آمینہ دے لال تک جاندی ہے. اس واسطے اسی رفع الیدین کرنے ہیں. اسی اس وجہ تو نہیں کردے ساڑا باپ کردہ رہا ہے، ساڑا علامہ احسان کردہ رہا ہے، حافظ محمد گوندلوی کردے رہنے ہیں، مولانا اسماعیل سلفی کردے نہیں. اسی رفع الیدین اس وجہ تو کرنے ہیں کہ آمینہ دا لال کردہ رہا ہے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ زانے شہدی لفظ. اس واسطے اسی رفع الیدین کرنے آپ پیغمبر دی سنت آپ دا بولو یار ادھر میرے آپ دا طریقہ سمجھ کے ایویں اسی نبی دی سنت تے عمل نہیں کر دے. میرے پیغمبر دی ایک نماز ایک رکعت بھی اس سنت تو بغیر نہیں. آئیے پیغمبر دے صحابی حضرت عقبہ بن عامر قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پیغمبر دا بڑا جلیل القدر صحابی ہے. کتاب مجمع الزوائد حدیث دی کتاب ہے، رجالہ ثقات، راوی بھی سارے ثقانے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر مرفوع حدیث ہے، نبی دا صحابی کہندا ہے کہ جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے. کنیاں نیکیاں تے صرف فرضاں دیاں نیکیاں سنت نفل کڈ کے 420 بندیاں نے. اے 420 نیکیاں 5 نمازاں دیاں تیرے کھاتے چ کیوں لکھیاں جاندیاں نے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سبحان اللہ. آج نبی دی سنت. میں کوئی دعوت کسے غیر دی نہیں دے رہا، پیغمبر دی سنت آپ دا طریقہ بیان کر رہا. کیوں؟ ساڑھے واسطے آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ آمینہ دے. قیامت دا دن ہوئے گا، میزان لگا ہوئے گا. میزان کی ڈاکوئے او دا ایک پلڑا جڑی زمین ہے او دا ایک پلڑا ایڈا ہوئے گا تے دوسرا پلڑا آسمان دی گلائی دے برابر ہوئے گا. 7 زمینہ 7 آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جان، پھر بھی او دے چ جگہ باقی رہی دی ہے. ایڈا وڈا پلڑا ہوئے گا. ایک اس ترازو نو چکن واسطے میرا جبریل مقرر ہوئے گا. اس ترازو دے نال آمینہ دے لال دی ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی جدے تے میرا محبوب براجمان ہوئے گا. امتی آئے گا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا ہے. شاہد دا منع کی ہے گواہ بنایا ہے. گواہ کی نو آندے نے پنڈ والے ہو سن لو، اردہ گرتون والے ہو گناہ نو آندے نے جڑا مقدمے دی تصدیق کردہ ہے. تصدیق کرن والے نو گواہ دا منع ہی تصدیق کرن والا ہے. کرسی تے آمینہ دے لال بیٹھے نے. ایدرو ایک بندہ نماز لے کے آئے گا، وہ دی تصدیق آمینہ دا لال کرے گا. وہ نماز پھر ترازو چ جائے گی، پھر تلے گی. تیرا روزہ آئے گا تصدیق نبی کرے گا. حج جائے گا تصدیق آمینہ دا لال کرے گا. عمرہ آئے گا تصدیق آمینہ دا لال کرے گا. تیریاں میریاں ہی بات تاؤں گیاں تصدیق آمینہ دا لال کرے گا. اگر تو حنفی نماز لے کے آئے گا وہ دی تصدیق محمد نے نہیں کرنی، امام ابو حنیفہ نے کرنی ہے. بولو کنے کرنی ہے؟ گاج کے بولو کنے کرنی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کرنی ہے. جبریل امام ابو حنیفہ نو جانتا ہی نہیں. وہ بولو دے صحیح جانتا. جبریل جانتا تے آمینہ دے لال نو جانتا ہے جدے سینے تے 23 سال تک وہی لے کے آؤں رہے ہیں. اور جبریل جانتا ہے تے آمینہ دلال نو جانتا ہے جدے نہ رمضان چ قرآن دا دور کردہ رہے ہے. اس واسطے میرے بھائیو اس عدالت تے کچہری دی اندر حنفی نماز دا مول نہیں، اوتھے مول پینا ہے تے محمدی نماز دا پینا. سبحان اللہ ماشاءاللہ.
جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھانوں بھی قرآن حدیث دے لڑ اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گنہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی اے سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں میری دعوت کی ہے للکار کی ہے پیغام کی ہے پیغام میری یلغار کی ہے میرا میسج کی ہے آ میرا تیرے نام پیغام کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی اور سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے او دربار کیڑا سڑک کیڑی ہے او موٹر وے کیڑی ہے فتابعونی یحببکم اللہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کتاب اللباس کٹ لے سنن نبی داؤد کٹ لے تھکتے نہیں گئے میں کہنے دے ہیں یا اللہ یا آپ وصلہ یا منو وصلہ ہے اللہ نے کہا نہیں تو وصل میں باج وصاں بول دے نہیں کیوں جی بڑھ صاحب یہ بڑھ صاحب میرے بڑے پیارے بزرگ نے ایک کہیے ہوتے نا سعودیہ جدو میں گیا دے پہلا پروگرام ہے نا میرا کرایا پہلا ہوتے کہیے وہ عربی حیران ہو گئے بھی انہیں بندے دے کدی آئے نہیں جنہیں آج آ گئے وہ بڑھ صاحب نے کہنے لگے مولوی صاحب نے اتھے سانو دے چھڑو اللہ تعالیٰ جی اجاز بڑھ صاحب دیاں محنتاں قبول فرمائے اور انہاں دی زندگی دے اللہ سارے غمانو سکھاں دے اندر بدل اور دنیا آخرت دیاں نعمتاں اللہ انہاں نو مالا مال فرمائے اچھی کہہ دو آمین کتاب اللباس سنن نبی داؤد نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسجد نبوی چادر رکھی ہے موڑے تے زرد رنگ دی چادر ہے چادر بڑی قیمتی ہے تے لے کے بھی پہلے دن ہی مسیح تے آئے تے آقا فرماتے ہیں ما حاضا یا عبداللہ ما حاضا تو ان آج کل تک ہندہ تو انہیں اگے ہو کے کہنا ہی میں جی میرا تے جے شوق بھی پورا نہیں ہویا تے میں پہلے دن لے گیا تو پہلے دن کیا چھڑیا ما حاضا بول دے نہیں مسئلہ بھی یہی آپ ہی پوچھنے ہیں مولوی کو جدو مسئلہ دسے تو پھر بحث بھی چنگی آپ ہی کرنے ہیں پھر تو جو ایڈا مفتی ہے تینوں پوچھن دی لوڑ کا دی ہے بول دے نہیں ہن جس بندے نو گھر دوری یار جنانی سالن نہیں پوچھ دی وہ مسیح مولوی دے چڑھیا لیں دے بولو تو صحیح کی ہو گیا جی
ہاں اے پکھا اینو کر چھڑ یار اینو کھلار چھڑ سو توجہ آقا فرماندے نے ما ھذا نبی دا صحابی توجہ پیغمبر دا صحابی کی آندا ہے اونا پیراں تو ہی ما ھذا سن کے نا تے واپس ہوئے تے جا کے گھر تندور بلن ڈیا ہی چادر چوک کے تندوری چ ماری چادر سار دیتی دوجے دن آئے عبداللہ وہ چادر کی تھی یار کل آ رہی اللہ رسول جدو کل تو ہم آدھا کیا نا ادوں دی آگ چپڑ گئی ساڑ چھڑی فرمایا تو اپنی بیوی نو دے دینی سی صحابی آندہ سونے جڑی چیز تھوانو چنگی نہیں لگ دی وہ میری بیوی دے بدن تے بھی چنگی لگ دی کیوں نہیں لگ دی فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار بیٹھے نے مسجد نبوی آقا فرماندے نا میرے صحابیوں مشورہ دیو نا اے مسجد نبوی دے دروازے نے اے دروازہ جیڑا ہے اس طرح میرے نبی نے اشارہ کیتا میرے ول ویکھو سارے جنے اس طرح اشارہ کیتا جے مخصوص نہیں کیتا خاص نہیں کیتا مقرر نہیں کیتا آقا فرماندے نے دروازہ عورتاں واسطے میں خاص کر دیاں اے دے وچوں دی عورتیں ہی جانتے عورتاں واپس جان دے آن وی تے جان وی میں نبی دے صحابی آندے نے اسا پوری زندگی پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن عمر نو اس دروازے چو نکل دیاں وی نہیں ویکھیا تے او دیرا داخل ہوندیاں وی نہیں ویکھیا ایدہ نا جے اتباع میرے پیغمبر دی اتباع کرن والی اخیر کر دیتی عمر دی عدالت لگی ہے ایک بندہ ہوندہ ہے آنکھیں آندہ ہے عمر جی ایک مسئلہ دسے آجے ہے فرمایا پوچھو کی پوچھنا چاہنا ہے آندہ ہے جی ایک عورت مناس کے حج ادا کر لیں دی ہے عورت نے حج مکمل کر لیا تے ان لگیا طواف الوداع کرید ہے عورت نے طواف الوداع کرنا ہے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں جنہ ایام دے اندر اور نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی عمر جی میں نو دسو نا وہ عورت ان طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے جائے وہ بندہ کو آندہ ہے جی عمر جی نبی دی حدیث ہے وہ عورت نو طواف کرن دی ضرورت نہیں ہوئی آ جائے حضرت عمر آندے نے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندہ ہے جی عمر نے کیا جلاد نو کوڑا لے کے آندہ ہے جی وہ کی کرنا جی فرمایا تینوں سزا لگا دے فرمایا کس گل دی میں تھانوں حدیث سنائی ہے تسی اپنی قیاس رائے نہ فتوہ دیتا ہے تے منو عمر جی حدیث سنان تے ہی وجہ کوڑے مار رہے حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا کوڑے تے اس وجہ تو لگا مارنا کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا کیوں آیا عمر دے دروازے اور اعلان کی تھا کہ آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا کہ آج عمر زندہ ہوں دے سمڑے آل دے کھمبے آدھے بھی مولوی ٹنگے ہونے سا بول دے نہیں ہے دسکے دا بھی کوئی کھمبا خالی نہیں ہو ساڈا مسلک منہج نوٹ کرو جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کسے دجے دے قول دی لوڑ میں ہاتھ سینے تے کیوں بننا اس واسطے نہیں بنتا میرا باپ بنتا رہا یا میرے وڈیرے یا کوئی علامہ احسان یا میرا مفتی میرا شیخ میرے بڑے بڑے علماء بندے رہے نہیں میں رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا مولانا زبیر علی زئی میری جماعت دا بہت بڑا محدث گزرے ہے انہیں اپنے مقالات دے اندر لکھے ہے نبی دی حدیث و حدیث دے وچوں ایک حدیث بھی صحیح سند دے نال موجود نہیں کہ نبی نے زیر ناف ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہوئے پھر ایتھے ہی بس نہیں نبی دے کسے صحابی بھی ناف تے ہاتھ نہیں بننے ان وائل بن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وائل بن حجر آندے نے میں جگہ دے پیر نہ کھڑا تے آپ نے نال میں کھلو کے نماز پڑھی ہے تے نبی علیہ السلام نے وَوَّزَا يَدَهُ الْيُمْنَا ادھر میرے وال ویکھو وَوَّزَا يَدَهُ الْيُمْنَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ نبی نے سجاد تے کھبا تھلے تے دوویں ہاتھ سینے تے بنے صدر دا معنی کی
بولو سینہ سینے تے بنے ادھر میرے وال ویکھو اس طرح اے انداز ہاتھ بنے تے جدو تھلے ہون گے پھر کھبا اوتے تے سجا تھلے تے جدا ٹھڈ ایتھے وچ تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دے کیوں جی بار صاحب بولو ہے ٹھڈ وڈے والا تنی تو تھلے نہیں بن سکتا تے بندہ بندے کو معافی منگے ہاتھ کتے بند ہے وہ ایتھے ایتھے آندا نا انہوں معاف کر دے بول دے نے ایسے تے کدی کہ بندے نو ویکھا نا ایتھے ہاتھ نہ یار منو معاف تے کری وہ بندہ انہوں معاف کرے گا چنگی طرح پھر وہ آکے گا چولے ہاتھ تے کہے طریقے نہ بن اور تنی تے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی منو دس رحمان نو کی میں وارا کھاندی ہے حضرت عمر فاروق قید رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو جا رہے نے جدو شہادت دا سبب کی بنے ہیں ابو لولو نے 6 کھنجر مارے کتے مارے نافتے مارے کنے 6 کھنجر مارے میں سوال کرنا وا عمر نو 6 کھنجر نافتے بجے نے عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے بولو کہ مولوی نو جا کے پوچھا ہاتھ جو عمر نے نافتے بننے نے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے ہو سکتا ہے جڑا نافتے کھنجر وجہ وہی عمر دی شہادت دا سبب بنے ہیں اگر ہاتھ نافتے اتے ہوندے ایڈا ڈونگا زخم نہ ہوندا ہتھاں تے لکیر بھی نہیں پئی کیوں نہیں پئی عمر نے ہاتھ سینے تے بننے نے تے کھنجر نافتے وجے نے جان لگیا بھی عمر دس گیا لوگوں مسلک اہل حدیث سچ ہے بولیے بول دے نہیں بے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نماز نیتن لگیا جڑی نیت کی تھی جاندی ہے 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف پنڈ کڑیالا تحصیل سمڑیال ضلع سیالکوٹ پتہ پورا دسنا چاہیے کیونکہ قیامت نو بدتیاں نو چھتر بڑا پھرنا ہے میں کہا 4 رکعت نماز کہنا امام اگے تیجی کھلوتا ہے تو پیچھے آن کہنا 4 رکعت نماز پیچھے تیریاں 4 کیڑیاں نے 2 دے پہلو ننگ گئیاں نے یہ کہا 2 ننگ گئیاں 2 پیچھے امام نماز عربی چ نیت پنجابی چ جنازہ عربی چ نیت پنجابی چ روزہ عربی چ نیت پنجابی چ روزے دی نیت بھی تے نا وابی 100 من غدن نویت من شہر رمضان ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندا کلنڈر میں کہا کلنڈر کیوں لہی کلنڈر تے پڑھی ہے اور کتے پڑھی نہیں میں روزہ پہلا رکھنا گدن میں نے کل ہوں ہے روزہ پہلا نیت دجے دن دی کرن دے ہے روزہ 29 نیت عید والے دن دی سوچن دی گل ہے نا اس واسطے میرے بھائیو نماز وہی قبول ہونی ہے جڑی پیغمبر دی سنت اور آپ دے میں کہ تھوڑی جڑکی مثال دیا اسی کہ فیکٹری جو مال تیار کروانا ہوئے نا تو آندھے نے بھی پہلو نا تو سیمپل دے کے جا سیمپل دے ہو کہ نہیں سیمپل دے ہی دے نا وہ مال تیار کردہ ہے ہون سیمپل نہ لو ایک سوتر کٹ ہوئے یا ود ہوئے ہی دا مال چکاں گے بولو دے صحیح اچھا جیڑا سیمپل تو دیتا ہے وہ ایک سوتر کٹے ودے تو مال نہیں چکدا لکھاں دا مال ہوئے نہیں چکدا تے جیڑا سیمپل رب نے بھیجے ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جیڑا سیمپل اللہ نے دیتا ہے بھیجے ہے اگر اس سیمپل دے جیڑا سیمپل تے نمونہ اس نبی نے پیش کیتا ہے نماز دا وہ دے تو ایک سوتر کٹ ہوئی یا ود ہوئی نماز قبول ہونی نہیں میں لکھ دینا تھلے سین کر دینا سین کر نماز ہوئی کہ وہ سلو کما رأیتمونی وہ سلی نماز ہوئے پڑھو جی میں منو پڑھ دیا ویندے حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے
ایک بندے نے آن کے نماز پڑھی، نماز انہیں نیتی کالی کالی رکوع کیتا، رکوع تو سیدھا بھی نہ ہوئے، رکوع تو سیدھا بھی نہ ہوئے۔ انڈونیشیا دے اندر ایک بندے نے، ایک مولوی نے نا 7 منٹاں 20 تراویاں پڑھا چھڑیاں نے، 7 منٹاں 20 تراویاں۔ صحیح گل جی، میں جھوٹ نہیں بولدا، ساڈے کو ویڈیو موجود ہے۔ وہ مولوی بھی اندر، مقتدی بھی اندر، انہاں گیا مولوی نیری شاہ ہے تو تے بھائی ہوندے نے نا کئی مولوی نیری شاہ، تے کئی مولوی ڈونکی پمپ بھی ہوندے نے۔ وہ ہمارا بزرگ تھا، ایک رات میں 1000 نفل پڑھتا، میں کیا وہ بزرگ سی کہ ڈونکی پمپ سی جڑا 1000 نفل ایک رات پڑھتا؟ کوئی گل عقل دی کرو۔ انہیں 7 منٹاں 20 تراویاں کھچ چھڑی، ہن ویکھو نا 7 منٹ تے 20 تراویاں کو تک بندا ہے۔ انہیں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ولا الضالین آمین، آمین والا تو چکر ہی کونے۔ ایڈی کو کالیو پڑھ، یہ بندہ بھی آیا نے نماز پڑھی، حذیفہ سامنے ویکھ رہے نے، انہوں بلایا، نماز دوبارہ پڑھ رہی، انہیں پھر اوویں پڑھی، فرمان لگے دوبارہ پڑھ، تیجی دفعہ پڑھی نا، حذیفہ آندے نے یہ نماز تو کنی دیر تو ہمیں پڑھنا ہے؟ آندہ 40 سال ہو گئے نے۔ نبی دا صحابی حذیفہ کہیں نے 40 سالہ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ تیری نماز میرے پیغمبر دی نماز نہ نہیں ملتی، نہ رکوع ملتا ہے، نہ قیام ملتا ہے، نہ سجود ملتا ہے، نہ تحیات ملتا ہے، نہ جلسہ استراحت ملتا ہے۔ اس واسطے تیری 40 سالہ چیک نماز بھی نہیں، کیوں نہیں؟ کہ تیری نماز تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں۔ جس عبادت تے، جس نماز تے، جس اذان تے، او لوگوں جس ادا تے نبی دی مور نہیں، او ادا، او عبادت اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں۔ اے ساڈا مسلک ہے، آئی منہج ساڈا کہنا کوئی ذاتی رولا نہیں، نہ لڑائی کرنے واسطے ہے۔ عبادت تو جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا ہی ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ اگر امام دے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیے نماز ہو جائے گی؟ بولو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں۔ کہنے لگے جی خلف الامام دے لوے کنز الامال کتاب الصلاۃ باب القراءۃ پہلی حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اگر مسجد فاتحہ نہیں پڑھنی تو آئے گی لینا؟ بولو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، جگاں دے پیر نے فرمایا سی جس نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے ہیا خداجن ہیا خداجن ہیا خداجن، نماز ناقص ناقص ناقص۔ خداج دا معنی حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے، خداج دا معنی ہے جڑی اٹھنی 3 مہینے تو بعد بچے نو ساکت کر دے، وہ بچہ 3 مہینے دا کسے کم دا نہیں۔ تے جس نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ آمینہ دے لال نے نماز پڑھائی فجر دی، قرات بوجل ہو گئی، صحابہ نو آقا فرماندے نے کی پڑھ دے سو؟ اللہ رسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے ہاں۔ فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو تسا میرے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، سوائے فاتحہ تو۔ فاتحہ کیڑی ہے؟ الحمدللہ، آؤں دیجئے کوئی نہ، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابو ہریرہ اللہ نے اپنے درمیان تے بندے دے درمیان نماز تقسیم کر دیتی ہے۔ بندہ آندہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ آندھنے حامدانی عبدی، بندہ کہندہ الرحمن الرحیم، اللہ آندھنے اسنا علی عبدی، بندہ کہندہ مالک یوم الدین، اللہ آندھنے مجدانی عبدی۔ اگر نماز سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا گے اللہ دی بزرگی او دی حمد او دی تعریف او دی بزرگی او دی تعریف او دی ثنا کیویں بیان ہوئے گی؟ آئیے میں جڑا پیغام دینا چاہنا توجہ میرے ول، وہ نماز نہیں۔ حضرت وائل بن حجر نے اللہ کے رسول نے فرمایا سی من صلی خلف الامامی فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ جدو بندہ زندہ ہوندہ پیچھے نہیں پڑھن دے مر جاندہ آگے رکھ کے نہیں پڑھن بول دے نہیں۔ نماز جنازہ کنی دیر چ مولوی پڑھاندا ہے؟ بولو 2.5 منٹ بھی نہیں، ساڑھے اتھے لاہور تے انہیں 1 منٹ بھی نہیں لایا۔ صحیح گل جے، وہ جو زندہ ہوندہ پیچھے نہیں پڑھن دے مر جاندہ آگے رکھ کے نہیں پڑھتا۔ میں ایک تھا گیا رشتہ داری سی تو چلا گیا، مولوی اڑ گیا جنازہ میں پڑھانا ہے، بھابیاں پیچھے ساڑھی نہیں ہوندی۔ میں انہوں کیا میں یار تو پڑھا پر منوں نماز جنازہ پہلو تو سنا نا، تینوں آؤندی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ میرے حال ایویں ویکھے جویں آفری مجھ گتاوے حال ویندی۔ میں کہا کی ہوئی تو سنا میں تیرے مگر پڑھ لینا۔ وہ چپ کر کے کھلو رہا، وہ دے مقتدی کہن لگے وہ بندے دے پترا ساڈے جنازے ایویں نہیں پڑھانا، تینوں اپنے آپ نہیں آوندا۔ میں کہا میں پڑھانا تو ہن پڑھ میرے مگر، جے کوئی دعا رہ جائے گی تو بعد گل کری۔ مرنا بھی اہل حدیث ہے، جینا بھی اہل حدیث ہے۔ اللہ دا شکر ادا کریا کرو، خدا دی قسم تھوڑے علماء حق ادا کر دینے، حق ادا کر۔ اس واسطے جدو انسان فوت ہو جائے اگے رکھ کے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ایویں آدھے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ہی تو فاتحہ بھی پڑھنا ہے درود بھی پڑھنے، کون آدھا نہیں پڑھتے؟ یہ بات اپنے تو ہی فٹ ہوتی۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب دی ایک مثال یاد آئی، اللہ جتھے بابا لیٹے وہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نہ۔ وہ آندھے ایک بندہ ہوندہ ہے آن کے ادھی رات نو بیل دیندہ ہے، وہ تیجی منزل تو تھلے اتر کے ہوندہ ہے۔ وہ آن کے آندھا ہے ہاں بھی کدھر آیا کی بیل کیا؟ آندھا ہے نہیں کدھے نہیں، بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی۔ تو آیا کدھر ہے؟ کدھے بھی نہیں۔ تو بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی۔ ہونوں دا علاج کی ہے؟ آندھا دفع ہوئی ہے، ہون میری آنکھاں تو لامے اس سے دفع ہوئی ہے، لمحے ہوئی ہے۔ وہ چڑھن لگتا ہے دروازہ مار پھر بیل دیندہ ہے۔ وہ تو آندھا تکلیف کی؟ آندھا کوئی نہیں، تو بیل کیوں دینا ہے ویسے؟ ایک بندہ وضو کرتا ہے، کاروبار بند کرتا ہے، دکان بند کرتا ہے، مسجد چاہتا ہے، دھیان کے نماز نیند ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک بیل دیتی، رب تھلے آن کے اندر کدھر آیا؟ آندھا کدھے بھی نہیں۔ تو پھر بیل کیوں دیتی ہے ویسے؟ بول دے نہیں ہو رہا۔ سبحانک اللہ کیوں پڑھی آندھا ویسے ہی۔ سانو پوچھیا تسی کدھر آئے ہو؟ آسان سبحانک اللہ پڑھی، سانو پوچھے اللہ نے تھی کدھر آئے ہو؟ آسان کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک مثال اور دینا وہاں۔ ایک خاوند اپنی بیوی نو آندہ ہے دال پکا دیں، دال وہ دی بیوی ادرک پاندی ہے، ہری مرچ پاندی ہے، ٹماٹر پاندی ہے، ہلدی پاندی ہے، مرچاں پاندی ہے، مسالے پاندی ہے، تے دال وچ پاندی کو نہیں؟ بول دے نہیں، بولو دال پائی نہیں۔ انہیں کہا لیا بھی اللہ علیہ دال، وہ جدو پایا نا انہیں شورا تو وچ ٹوپی ماریا بھی دانا کوئی نہیں۔ تو انہیں کہا بھی یہ دال کدھر گئی؟ ہاں ہائے دال تے بھول ہی گئی ہیں۔ ہن اس بی بی دا علاج کی، کائنات دے سارے مسالے پا دے، دال تو بغیر ہانڈی نامکمل ہے۔ رکوع کر لے، سجود کر لے، قیام کر لے، دنیا دیا صورتاں پڑھ لے، کائنات دیا دعاواں پڑھ لے، جب تک نماز کی سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا تیری نماز بھی نامکمل ہے۔ نماز بھی مکمل نہیں،
نماز مکمل ہوئے گی، فاتحہ نہ مکمل ہوئے گی. نماز سورت فاتحہ ہی نماز ہے، اگر فاتحہ نہیں تو نماز نہیں. گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ وَلَلضَّالِّينَ کیا آمین دا رولا پہ گیا. ہاں کیا صحیح مسلم اٹھاؤ آمینہ دے لال فرماندے نے جدو ایمان وَلَلضَّالِّينَ کہ آمین پیچھے ڈی اچھی کہو فرشتیاں دی آمین نہ تھوڑی آمین مل جائے. یہ تو مطلب فرشتے بھی آمین اچھی آندے نے، فرشتے بھی بھابی ہوئے وہ بول دے نہیں یار کی ہوئے وہ آمین اتے اچھی آندے نے تو ہی تھلے اچھی کہو پھر کی ہوئے گا؟ دعا دی آمین مل جائے گی. غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا. آمین کہی ہے، سورت پڑھی ہے، رکوع گیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر پڑھدا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ اکبر کبیرہ. آئیے پوری اس زمین تے چکر لگائیے وہ کون لوگ نے جڑے رکوع تو بعد یہ دعا پڑھ دینے. صحیح البخاری اٹھائیے، کتاب الصلاۃ اٹھائیے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، پیچھے ایک صحابی نے کیا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. آئیے ذرا غور کیجئے جدو صحابی نے کلمات کہے تے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھان تو بعد فرمایا کون ہے جنہیں کلمے کہے سن؟ اللہ دے رسول میں کہے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن نا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے آسمان تو 39 فرشتے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے سے. ہن جیڑا بندہ ربنا ولک الحمد کہے گا 39 فرشتے آسمان تو نازل ہون گے. وہ 39 فرشتے کیوں نازل ہون گے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اسی آمین اچھی آنے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اسی فاتحہ خلف الامام پڑھنے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور لوگوں اسی آت سینے تے بننے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اسی رفع الیدین کرنے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اسی پیرہ نہ پیر کندے نہ کندہ ملانے. آئیے بے شمار احادیث دیاں کتاباں موجود نے. صحیح البخاری کتاب الصلاۃ پڑھیے، اپنے گھر بخاری شریف لے آئیے، مترجم بخاری شریف مل جائے گی، مسلم بھی مترجم مل جائے گی، ابو داؤد سنن ترمذی بھی مل جائے گی، سنن ابن ماجہ لائیے، حدیث پڑھیے، کتاب الصلاۃ کڑھیے، حدیث دا مطالعہ کیجئے. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا نبی دی نماز احادیث چوں اوہی ملے گی جڑی اس زمین دے اتے اہل حدیث نماز پڑھتا. اسی کیوں پڑھنے پیغمبر دی سنت آپ دا طریقہ سمجھ کے پڑھنے تو جڑا بندہ نماز پڑھے ہی نہ بولو وہ بھی تو بیٹھے نے نا مجمع جڑے پڑھ دے ہی نہیں. بولو دے صحیح نا. یہ تو سارا کچھ ادو ہی ہونا ہے نا جدو نماز پڑھو گے. تو جی نماز پڑھی نہ رکوع ہونا ہے، نہ آمین ہونی ہے، نہ رفع الیدین ہونی ہے، پھر تو ثواب لبنا ہی نہیں. تو جڑا بندہ بے نماز بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دیو نماز ہے. انما المشرکون نجس، فرمایا لوگوں مشرک پلید ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے. آئیے میں آگے چلا. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے، قرآن نے بھی اس بات دا اعلان کیتا ہے وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القیامت یاما. جڑا بے نماز ہے وہ دی معیشت نو اسی تنگ کر دینے ہاں. معیشت تو مراد کی دا کاروبار تنگ، دا رزق تنگ کر دینے ہاں. جدو مر جاندہ ہے بے نماز دی قبر بھی تنگ کر دینے ہاں. بے نماز دی قبر دیاں دیواراں ہمیں مل دیاں. ادھر میرے حال ویکھو ایسرا ایسرا نبی علیہ السلام نے دو ہاتھاں دیاں انگلاں نو داخل کیتا. ادھر میرے حال ویکھو ایسرا کر کے دوویں ہتھاں دیاں انگلاں داخل کیتیاں، سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے. یہ بے نماز دی قبر میں مل دی ہے. بے نماز دے اتے 99 سپ ایک کٹ 100 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے. بے نماز قبر چو اٹھے گا انو اللہ انیا کر کے اٹھان گے. یہ کہے گا اللہ میریاں تے اکھاں زن. فرمایا تو دنیا جو نماز نہیں پڑھی یہاں دے وچ تیری اکھاں دی بنائی سلب کر لی. بے نماز قبراں چو جان گے سر دے بل چل کے جان گے. سر دے بل
بے نماز. صحابہ کہنے لگے اللہ رسول سر دے بل کیویں چلن گے؟ فرمایا جڑا پیراں دے بل چلا رہا وہ سر دے بل بھی چلائے گا. تھانوں پتہ نہیں نماز دا چھوڑنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. جڑا بندہ نماز چھڑ دیندا ہے او دے پیسے دی برکت ختم ہو جاندی ہے. جیڑی میری بہن میری بیٹی میری ماں نماز چھڑے گی وہ دے ہاتھ دے وچوں برکت ختم ہو جائے گی. جیڑی میری بہن نماز نہیں پڑھے گی وہ دے خاوند دی کمائی چوں برکت ختم ہو جائے گی. جیڑی میری بہن ماں نماز نہیں پڑھے گی وہ دی اولاد دی کمائی چوں برکتاں رحمتاں ختم ہو جان گیاں. آئیے جیڑی میری بہن نماز نہیں پڑھے گی وہ دے ہاتھ دے کھانے دی لذت ختم ہو جائے گی. جیڑی میری بہن نماز نہیں پڑھے گی وہ دے گھر دا امن سکون تباہ و برباد ہو جائے گا. جیڑی میری بہن نماز نہیں پڑھے گی وہ دی اولاد نا فرمان ہو جائے گی. جیڑی میری بہن نماز نہیں پڑھے گی آئیے دنیا دے غم تے تکلیفاں اس میری بہن نو کیر لین گیاں. آئیے میری ماں بہنوں بیٹیوں میں تھوڑے کے گزارش کرنا چاہنا 5 ٹائم دیاں پکیاں نمازی بن جاؤ. میرے بھائیوں میرے بچیوں میرے ویروں میرے بزرگوں تسی بھی نمازی بن جاؤ. نماز دا چھوڑنا کفر ہے. نماز بے نماز مشرک ہے بے نماز کافر ہے. آئیے ایک اور میں امام ابن تیمیہ دا فتوہ پیش کراں. امام ابن تیمیہ فرماندے نے فتاوی ابن تیمیہ دے اندر بے نماز چھوٹا مشرک نہیں بے نماز وڈا مشرک ہے. کیوں؟ اس وجہ تو کہ 700 دفعہ نماز دا حکم ہویا نماز قرآن چ تے جڑا نماز چھڑدا انہیں 700 حکم دا انکار کیتا ہے. 700 حکم دا. آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے مسلے دی جگہ تے کسی اور نو کھڑا کراں جڑے نمازاں دے ٹائم گھراں وچ بیٹھے ہوندے نے اگر بیوی تے بیبیاں تے بچیاں دا مینوں ڈر نہ ہوئے انہاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیاں. کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے. کتاب القبائر چ امام ذہبی نے باب ترک صلاۃ بنیا کبیرہ گناہ ہے نماز دا چھوڑنا. نوجوانوں تھوڑی میری رات فیس بک تے گزر دی ہے نیٹ تے گزر دی ہے موبائل تے گزر دی ساری رات جاگ دے رہی ہیں فجر دی نماز لے سو جانے ہیں. نماز دے ٹائم کنے جاگ ہوئی؟ اس واسطے میرے نہ وعدہ کرو آج تو بعد نماز چھڑاں گے. ہاتھ چوک کے وعدہ کرو ہاتھ چوک کے نماز پڑھو گے انشاءاللہ. بے نماز بندہ دنیا تو مرد ہے. آقا فرماؤں نے دی روح ایویں نکل دی ہے جسم چوں جویں دوپٹہ مل ملتا ہوئے انہوں ٹینگراں تے پا کے کھچو وہ دوپٹہ تار تار ہو جاندا ہے. اس طرح بے نماز دی روح دے جسم چوں نکل دی ہے. نمازی دی روح دے جسم چوں ایویں نکل دی ہے جویں مشک چوں آسانی نہ پانی نکل جاندا. اور نمازی نو VIP پروٹوکول دیتا جاندا ہے. بے نماز دی روح سجین چ نمازی دی روح علیین چ. بے نماز قبراں چ اٹھن گے انے ہو کے نمازی اٹھن گے نا انہاں دے قبراں دے کناریاں دے اوتے سواریاں کھڑیاں کر دتیاں جاندی. نمازیاں نو سواریاں دے بٹھایا جائے گا فرشتے بہارا پھڑ کے انہاں نو VIP پروٹوکول نال اللہ دے دربار چ لے کے جان. جڑا نمازی ہے او دی قبر دے اندر بھی او دا حساب اتنا مشکل نہیں ہوندا. او دی قبر کھل جاندی ادے نظر تک. نمازی میدان محشر نو بغیر حساب تو جنت چ جائے گا. گل یاد رکھ لو جڑے بے نماز نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا چکن گے اس طرح کر کے پنڈلی ننگی کرن گے. میدان محشر چ نمازی سجدے چ ڈگ پین گے. تے جڑے بے نماز نے نا وہ سجدہ کرنا چاہن گے انہاں دیاں کمراں سریے فٹ ہو جان گے. پھر نمازی جنت بے نماز جہنم چ اتوں ویکھن گے میرا چاچا کتے وے میرا تایا کتے وے میرا فلاں یار کتے وے بھرا کتے وے اتوں ویکھے گا تھلے سامنے جہنم چ سڑن ڈے. فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر. تھانو کیڑی چیز نے جہنم چاہندا ہے یہ جنتی اتوں پوچھن ڈے نے تو تھلے آندے نے قالو لم نک من المصلین اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے. اللہ ساڈے حالات تے رحم فرمائے ساڈے گناہاں نو درگزر فرمائے دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ انہوں نیک اولاد عطا فرمائے. جنہیں دوست احباب آئے اللہ سب نو نیک صالح اولاد دے جنہیں بے اولاد نے اس مجمع چ
ربنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء اللہ یغادر السقما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ بٹ صاحب دے پائی دوست جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اس مجمع جڑے بے اولاد نے میری کوئی بہن بے اولاد ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا ایتھے دوست کہہ رہے سن میرے بھائی کے ارشد صاحب کوئی میرے دوست سن فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنائے کرور تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما جنہیں میرے دوست احباب میریاں ماما بہناں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما میرے اللہ سب دا آنا قبول فرما میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما ربنا اللہ بٹ صاحب دیاں محنتاں قبول فرما اللہ اجاز بٹ صاحب دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں اللہ آسانیاں چ بدل دے اللہ دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے اسٹیج تے میرے دوست تشریف فرما نے بھائی علی صاحب انہاں دی ہمشیرہ فوت ہو گئی اللہ انہاں دی ہمشیرہ دے قبر میں جنت دا باغیچہ بنائے میاں عبدالسلام صاحب بھائی عبدالوہاب صدیقی صاحب اور دیگر رفقاء اللہ سب دا آنا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم والحمدللہ